کہ جناب میر انیس کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک فضیلت ہے، آپ لوگ سنتے چلیں۔ مذکور ہے نماز میں مشغول تھے رسول، اور تھا سوارے دوش نبی دل برے بطول، سجدے کو سید دو سرا نے دیا جو طول، سمجھے صحابہ وحی خدا کا ہوا نزول، جب پڑھ چکے نماز تو رفع گما کیا، رتبے کو نور عین کے سب پر عیاں کیا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محفل سے خطاب کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جناب حسنین رضا عابد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ نعرہ حیدری برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اپنے اپنے مرحومین اور بالخصوص آج جن مومنین کی طرف سے افطاری کا اہتمام ہے ان کے مرحومین اور وہ مومنین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کے بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد، وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات على محمد وآل محمد.
سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور آج جن مومنین کی طرف سے افطاری کا اہتمام ہے پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں تمام ان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اور بالخصوص ان کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرما۔ پروردگار اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے، حسین کا غم منانے والے دنیا میں موجود ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ ظالمین کو، دشمنان اسلام کو، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اللہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مومنین کرام، آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کے دن کے حوالے سے بہت بہت مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور یقیناً آج اہل بیت کے گھرانے میں خوشی کا دن ہے، اور خوشی میں جو بھی مانگا جائے تو گھر والے ضرور عطا کرتے ہیں، اپنی اپنی حاجات کو دلوں میں رکھتے ہوئے، اور بالخصوص ملت تشیع کی کامیابی و کامرانی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی مصلی پہ زہرا کے نازل ہوا ہے، حسن ان نما کی یوں منزل ہوا ہے، اور عطا کر کے شبر کہا کبریا نے، عطا کر کے شبر کہا کبریا نے، لو اعجاز کوثر کا کامل ہوا ہے، لو اعجاز کوثر کا کامل ہوا ہے لازم اسی واسطے نور شبر، ہے لازم اسی واسطے نور شبر، حدیث کسا میں وہ شامل ہوا ہے، اور پس مرتضیٰ بس حسن مجتبیٰ ہی، پس مرتضیٰ بس حسن مجتبیٰ ہی امامت کے منصب کا حامل ہوا ہے، اور حسن کے عدو سے یہ قرآن بولا، حسن کے عدو سے یہ قرآن بولا، تو آیات پڑھ کر بھی جاہل ہوا ہے، حسن کے عدو سے یہ قرآن بولا، تو آیات پڑھ کر بھی جاہل ہوا ہے، تو آیات پڑھ کر بھی جاہل ہوا ہے، جو سیرت کو ان کی سیاست بتائے، جو سیرت کو ان کی سیاست بتائے، وہ ان کی ولایت کا قاتل ہوا ہے، اور بنے نور شبر سے لوح و قلم تب، بنے نور شبر سے لوح و قلم تب، مقدر خلائق پہ عامل ہوا ہے، اور یہ مولا حسن کا کرم ہے جو احسن شرف ان کی مدحت کا حاصل ہوا ہے، شرف ان کی مدحت کا حاصل ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی۔ مومنین کرام، ذکر اس امام کا ہے کہ جس امام کی مدحت کرنے کے لیے یا تو رسول جیسی زبان ہو یا علی مرتضیٰ جیسی زبان ہو، کہ جن کی مدحت کے لیے ہم کیا ان کی شان میں کچھ بیان کریں، کہ جن کے لیے رسول ارشاد فرمائیں کہ اے حسن آپ مجھ جیسے ہیں، جن کے لیے رسول اللہ فرمائیں ان ھذا ابن سید، میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے، یعنی جن کو رسول اللہ اپنی زندگی میں سردار بنا کے جائیں، کوئی بعد میں آنے والا کیسے ان پر حاکم ہو سکتا ہے؟ یعنی رسول اللہ اپنی زندگی میں جنہیں کہہ جائیں سردار ہیں، یعنی رسول بتا کے جا رہے ہیں میری زندگی میں بھی یہی سردار جنت ہیں، میرے جانے کے بعد بھی یہی سردار ہیں، ان کے پاس حکومت ہو نہ ہو، تخت ہو نہ ہو، یہ تخت کے محتاج نہیں ہیں، تخت ان کا محتاج ہے۔ اگر ان کے پاس تخت ہو نہ ہو، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے دونوں بیٹے
الحسن والحسین امامان، یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. یعنی اگر یہ گھر میں ہوں یا تخت پہ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ تخت جس کے پاس ہو وہ بڑا ہوتا ہے. اگر تخت والا ہی بڑا ہو تو پھر موسیٰ کے دور میں تخت فرعون کے پاس تھا. یعنی تخت اور حکومت، مال و دولت انسان کی عزت کا معیار نہیں ہے. اگر تخت اور حکومت ہی عزت کا معیار ہو تو پھر دولت نمرود کے پاس تھی، پھر تخت قارون کے پاس تھا، پھر تخت یزید کے پاس تھا. یعنی خداوند عالم نے بتا دیا خبردار یہ نہ دیکھنا کہ جس کے پاس تخت و حکومت ہے وہی بڑا ہے، کیونکہ تخت اور حکومت چھین جھپٹ کے بھی لی جا سکتی ہے. یعنی تخت اور حکومت تو زبردستی بھی حاصل کر سکتے ہو، لیکن امامت وہ منصب ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے. خلیفہ تم بناتے ہو، امام اللہ بنا کے بھیجتا ہے. بس یہاں تخت والے عزت دار نہیں ہوتے، یہاں خدا کی نظر میں منصب والے عزت دار ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے. یہ دیکھنا کہ جہاں حسن ہوگا سرداری وہاں ہوگی. خبردار کسی کے دھوکے میں آ کر اگر صلح سے کوئی معتبر ہو جاتا تو رسول اللہ نے کفار سے بھی صلح کی تھی. پس صلح معتبر ہونے کا معیار نہیں ہے، یہاں معیار کردار ہوتا ہے. یہ دیکھو رسول اللہ کے کردار کی جھلک کس سے آتی ہے. اسی لیے امام علیہ السلام نے پہلی شرط میں ہی منافقت کی جو ہے وہ منافقت کو کھول کے رکھ دیا. فرمایا پہلی شرط امام نے صلح میں یہ لکھی کہ تم قرآن اور سنت پر عمل کرو گے. امام نے لکھ کے بھیجی، اس نے امضا کر کے بتایا کہ جو شرطیں لکھی ہیں اس پر پہلے میں عمل نہیں کر رہا. کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تم قرآن و سنت پہ عمل کرو گے. اب وہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا خلیفہ کہہ رہا تھا، امام نے پہلی شرط میں اس کا نقاب اتار دیا کہ نہ تم اس سے پہلے قرآن کو مانتے ہو نہ سنت کو مانتے ہو. تم کیا مسلمانوں کے حاکم بنو گے؟ نہ تم قرآن کو مانتے ہو نہ سنت کو مانتے ہو. پس امام علیہ السلام نے در حقیقت، میں نے کل بھی عرض کیا کہ وہ کام جو امیر کائنات کی ذوالفقار جنگوں میں کرتی تھی، وہ کام حسن مجتبیٰ کی قلم نے خط میں کیا ہے، اس صلح نامے میں کیا ہے. یعنی وہ شرائط اپنی لکھ کے بھیجی کہ جو شرائط امیر کائنات جن کے لیے لڑتے رہے کہ قرآن اور سنت پہ عمل کروا سکیں. کیا کہنے اس امام کے کہ جس کے نانا نے جب ان سے قلم مانگا تو کسی نے قلم نہیں دیا تھا. آج وہی لشکر ہے جو حسن کو خود قلم بھیج رہا ہے. یعنی جنہوں نے پہلے محمد کو قلم نہ دیا وہ تیسرے محمد کے لیے خود قلم بھیج رہے تھے. یعنی وہ کام جو رسول اللہ 40 سال محنت کر کے ان ظالموں سے نہ کروا پائے، امام حسن کا وہ جمال و کمال تھا کہ خود قلم دے کے بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو. اب امام علیہ السلام چاہتے تو کہتے حکومت ہمیں پلٹاؤ، تو کہتے مال ہمیں دے دو، لیکن امام علیہ السلام نے کیا خوبصورت شرائط لکھی، جن میں سے ایک شرط کیا تھی؟ فرمایا ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو بھی امام آتا ہے اس کے بیسک 2 گول ہیں، 2 اس کے ٹاسک ہیں، 2 بیسک امام علیہ السلام کے ہدف ہوتے ہیں. کیا؟ ایک تو خدا کے دین کو نافذ کرنا ہے اس کائنات پر، دوسرا اپنے چاہنے والوں کو بچانا ہے. امام علیہ السلام آپ دیکھیں، اس لیے جب لوگ آ کے ائمہ سے کہتے تھے آپ خروج کیوں نہیں کرتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں، اور اگر اتنے کم لوگوں سے ہم قیام کریں گے تو ہمارے شیعہ ختم ہو جائیں گے. ہر امام نے اپنے شیعہ کو بچایا ہے، ہر امام نے اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کی ہے. امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح نامہ در حقیقت لکھ کے اپنے چاہنے والوں کو بچایا ہے. یعنی کیا کہنے اس امام کے. اور یہ جو ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے اس کو کلیئر کریں کہ امام علیہ السلام امن پسند تھے، امام علیہ السلام جو تھے وہ سکون پسند تھے.
تو کیا امام حسین علیہ السلام جنگ پسند تھے؟ امام علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ امام حسن امن پسند ہیں اور امام حسین کا مزاج اور ہے. یہاں فقط چہرے بدلتے ہیں، کردار اور گفتار ایک ہے. اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ کرتے جو امام حسین نے کیا. یعنی اگر کربلا میں امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا، اگر یہاں مدینہ میں امام حسین ہوتے وہی کرتے جو حسن نے کیا. پس یہ تقاضۂ وقت ہے کہ امامت نے کیا کرنا ہے، یہ تقاضۂ وقت بھی ہے اور مصلحت خدا بھی ہے. اس لیے ہر امام، اگر ہم کہیں کہ امام حسن صلح پسند ہیں، امام حسین جنگ پسند ہیں، تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہی حسین 10 سال جس امامت میں تابع حسن رہے، یعنی 10 سال تک امام حسین علیہ السلام جس امام کی اتباع میں رہیں اسے امام حسن کہتے ہیں. بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ کیسے شہزادے ہیں جن کے بابا کو کہا گیا برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ علی کل ایمان ہے، اور جس کے بیٹے کو لوگوں نے کیا کہا، دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے. تو اس امام کے کیا کہنے کہ جس نے ایمان کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا اور دین کو انگلی پکڑا کے چلانا سکھایا. کہ جس امام کی عظمت یہ ہے کہ حسین جیسے کو، یعنی حسن مجتبیٰ کی کوئی کیا تعریف کرے، کہ جو رسالت کی گودی میں حسین سے پہلے آئے، جو زہرا کے گھر میں حسین سے پہلے آئے، جو علی کے ہاتھوں میں حسین سے پہلے آئے، جو آیت تطہیر میں حسین سے پہلے آئے، جو علی کے بعد امامت میں حسین سے پہلے آئے، جو اللہ کے نور کی تخلیق میں حسین سے پہلے آئے، اس امام حسن کے کیا کہنے کہ جس کی اتباع میں خود حسین جیسے امام، اور روایتیں کہتی جب جب امام حسن کلام کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام خاموش رہتے ہیں. یعنی جہاں حسن بولے وہاں حسین نہیں بولتے، بالکل اسی طرح جہاں حسین بولتے تھے وہاں عباس چپ رہتے تھے. یعنی جس طرح عباس نے حسین کی اطاعت کا حق ادا کیا، اسی طرح حسین نے حسن کی اتباع کا حق ادا کیا ہے. یعنی جو علی کے ہوتے ہوئے، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے کہ وہ عظمت جو کسی اور معصوم کو حاصل نہیں ہوئی، وہ عظمت امام حسن کو حاصل ہوئی کہ جو ایک امام حجت کے ہوتے ہوئے مصلی عبادت پہ آگے ہو کے نماز ادا کروائے. یعنی کیا عظمت ہے جس کو ایک امام خود کہے حسن آپ آگے بڑھے، حسین کے ہوتے ہوئے جو امامت کروائے. یوں کیوں نہ کہوں کہ 10 سال حسین جس کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھتا رہے، اسے امام حسن کہتے ہیں. اور روایتیں کہتی ہیں اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی پشت پہ آئے تھے، راوی کہتا ہے کہ ہم مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوتے تھے کہ اتنے میں شہزادہ حسن مسجد میں داخل ہوتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے رسول اللہ کی پشت پہ بیٹھ جاتے. یعنی جو رسول اللہ سے پہلے دوشے سوار رسول ہو اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. اسی لیے امام علیہ السلام کا تعارف بار بار رسول اللہ نے کروایا. ایک دن روایت کہتی رسول اللہ کا مزاج ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام کو اٹھاتے اور مسجد میں اپنے ساتھ روزانہ لے کر جاتے. ایک دن روایت کہتی امام علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، 3 یا 4 سال کا سن ہے امام کا، اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تمام اصحاب رسول اللہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام مسلسل آسمان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں. صحابی نے امام علیہ السلام کو متوجہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے نانا ہیں، لیکن ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، آپ رسول اللہ کے خطبے کو چھوڑ کر عرش کی جانب دیکھ رہے ہیں، آپ رسول اللہ کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ رسول اللہ نے جب یہ منبر سے منظر دیکھا تو رسول نے فرمایا اے شخص، اے میرے صحابی، حسن کو چھوڑ دو، کیونکہ میرے خطبوں کے محتاج تم ہو،
میرے خطبے تمہارے لیے ہیں. فرمایا حسن کو متوجہ نہ کرو. ان الحسن لیلاحظ لوح المحفوظ. فرمایا حسن کو نہ چھیڑو, یہ ایسے ہی آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا, حسن زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے. حسن زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے. فرمایا حسن کو چھوڑ دو, یہ لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے. اچھا, یہاں رسول اللہ کے جو کائنات کا سب سے بڑا فصیح و بلیغ انسان وہ رسول کی ذات ہیں. رسول اللہ نے اس جملے میں یہ نہیں فرمایا ان الحسن لیطالع لوح المحفوظ, کہ حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. فرمایا لیلاحظ لوح المحفوظ, کہ حسن لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں. بھائی مطالعہ کیا جاتا ہے اپنے علم کی کمی کو دور کرنے کے لیے. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا حسن مطالعہ کر رہے ہیں, فرمایا حسن ملاحظہ کر رہے ہیں. بھائی شعراء تشریف فرما ہے, ملاحظہ کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی چیز کی تصدیق کرنی ہو. فرمایا حسن وہ ہے جو یہاں بیٹھ کے مطالعہ نہیں کرتا بلکہ لوح محفوظ کی تصدیق کرتا ہے. کہ جو لوح محفوظ کی تصدیق کرے اسے حسن کہتے ہیں. ان الحسن, بے شک میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے. یعنی کائنات میں جو جو ہونا ہے یہ جانتے ہیں, کائنات میں جو جو ہو چکا یہ جانتے ہیں, کائنات میں جو جو ہوگا یہ جانتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا میرا بیٹا لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے. اگر مطالعہ کہہ دیتے تو یہ بھی بڑا شرف تھا کہ بھائی انسان زمین پہ بیٹھ کے عرش پہ لوح محفوظ کو مطالعہ کریں. یہاں تو وہ جاہل بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو بیٹی سے پوچھتے ہیں. ان کے سامنے اگر رسول فرما دیتے کہ مطالعہ کر رہا ہے تب بھی بڑی بات ہوتی, لیکن فرمایا اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے تم پڑھتے ہو. یہ علم کی کمی کے ساتھ نہیں آتے, یہ وہاں سے علم لدنی لے کر آتے ہیں. یہ سیکھنے کے لیے نہیں آتے, یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں. اسی لیے کائنات نے جس طرح, اچھا رسول اللہ کو انہوں نے امی کس لیے کہا؟ کہ رسول اللہ نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اچھا قصور ان کا بھی نہیں ہے. اب یہاں پر بالفرض کوئی بندہ مجھے کہہ دے کہ مولانا کو تو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ان سے پوچھا جائے کیوں؟ وہ کہیں گے نہ ہم نے مولانا کو کسی میلبرن کے مدرسے اسکول میں پڑھتے دیکھا, نہ ان کو کسی کے پاس جاتے دیکھا, نہ کسی ٹیچر کو سکھاتے دیکھا. بھائی انہوں نے تو امی کہنا ہی تھا. انہوں نے کہا ہم اسے ایسے جانتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو جانتے ہیں. بچپن سے جوانی, جوانی سے جو ہے وہ ہم نے بوڑھا ہوتے دیکھ لیا. نہ یہ کسی استاد کے پاس گیا, نہ کسی مدرسے میں گیا, نہ کسی سے سیکھا. تو انہوں نے کہا یہ امی ہے. لیکن قرآن نے بھی اعلان کر دیا کہ کہا, قرآن نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ جسے تم امی کہہ رہے ہو ہم اسے قرآن دے کے بھیج رہے ہیں. یہ تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہے, یہ تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہے. پس کائنات نے جس طرح پہلے محمد کو کسی کے پاس پڑھتے نہیں دیکھا, قرآن نے اسی طرح ان 14 محمد میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ معاشرے میں کسی کے پاس جا کے علم حاصل کیا ہو. بلکہ کائنات یہ گواہ ہے کہ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں سب ان کے دروازے سے آ کے سیکھتے تھے, سب ان کے دروازے پہ آ کے سیکھتے ہیں. پس رسول اللہ اگر مطالعہ کا بھی کہہ دیتے تو بڑا کمال تھا, لیکن فرمایا یہ علم کی کمی کے لیے نہیں آتے, یہ علم پھیلانے کے لیے آتے ہیں. کہ جن کے بابا کو رسول کہیں انا مدینۃ العلم علی بابھا, کہ جن کے بابا علم محمد کا دروازہ بن جائیں. اس کا بیٹا حسن, روایتیں کہتی ہیں جب بھی مولا کائنات مسجد سے گھر آتے رسول اللہ کا خطبہ سن کر گھر آ کے دیکھتے کہ جناب سیدہ مولا کو بتاتی کہ آج میرے بابا نے یہ ارشاد فرمایا, آج یہ ارشاد فرمایا. مولا فرماتے کہ اے بی بی آپ تو مسجد گئی نہیں, تو پھر آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میرا حسن جو بھی سن کے آتا ہے مجھے سناتا ہے.
پھر یوں کیوں نہ کہوں کہ حسن کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو علم رسول اللہ اور جناب سیدہ کے درمیان وسیلہ بن جائے. وہ ذات فاطمہ جس کو خود معصوم کہیں کہ یہ حلقہ وصل رسالت و امامت ہیں، وہ ذات جو رسالت و امامت کے درمیان وسیلہ ہو، اس ذات کے درمیان جو وسیلہ بنے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. کہ جو خود رسالت و امامت کے درمیان وسیلہ ہوں، اس بی بی کو رسول اللہ کا علم جو آ کے منتقل کریں، وہ امام حسن علیہ السلام کی ذات. اور اسی لیے ایک شخص اعرابی کہ جو عرب کا جاہل مدینہ کے باہر سے آیا، کس تلاش میں آیا کہ اپنے کچھ سوال لے کر آیا کہ اس نے سن رکھا تھا کہ ہاشمی خاندان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی رسول اللہ نے بڑی تعریف کی تھی، لیکن جانتا نہیں تھا کہ کون کون ہے. یہ سن رکھا تھا کہ ہاشمی خاندان میں کچھ ایسے ہیں جن کو رسول اللہ فرما کے گئے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جس کے لیے رسول اللہ فرما کے گئے کہ حسن تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اے حسین تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اب یہ سن کے باہر سے آیا اور ایک مرتبہ آیا، جب دیکھا کہ ہاشمی تمام جوان تمام ہاشمی خاندان کے لوگ موجود ہیں، دو خیمے ہیں، ایک امام حسن کا ایک امام حسین کا ہے. امام حسن کے خیمے کے باہر آ کے کھڑا ہوا اور آ کے اس نے کچھ سوال پوچھنا شروع کیے کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اعرابی، ایک بظاہر جو ہے وہ نہ پڑھا ہوا انسان، کہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جو کچھ نہیں جانتا تھا، اس نے آ کر اب سوال کیے کہ تم میں سے کون ہے. وہ کیا خوبصورت سوال پیش کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. اب اس نے سن رکھا تھا کہ کوئی ایسے دو شہزادے ہیں، لیکن جانتا نہیں تھا کون کون ہے. امام حسن کے خیمے کے باہر کھڑا ہوا اور فرمایا ایکم بحر النداء، تم میں سے کون ہے کہ جو علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. اب اس نے سوال کرنا شروع کیا ہاشمیوں سے کہ تم میں سے کون ہے. ایکم بحر النداء ایکم حجت اللہ علی الورا، تم میں سے کون ہے کہ جو مخلوق پر اللہ کی حجت ہے. کس کے خیمے کے باہر کھڑا ہے؟ امام حسن کے باہر. پھر فرمایا ایکم تحفۃ ملیک العرش الی المصطفیٰ، تم میں سے کون ہے کہ جو عرش کے بادشاہ کی جانب سے محمد مصطفیٰ کو تحفہ ملا ہے. تم میں سے کون ہے ایکم تحفۃ ملیک العرش، کہ جو ملیک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ، ایسا بادشاہ کہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہو. اللہ نے یا اپنے آپ کو ملیک کہا ہے یا ان کی جدہ کو ملیکہ کہا ہے. فرمایا کہ جو تم میں سے کون ہے کہ جو ملیک العرش یعنی اللہ کی طرف سے نبی مرسل کو تحفہ ملا ہے. ایکم قائم المقام علی المرتضیٰ، تم میں سے کون ہے جو علی کا قائم مقام ہے. بے شک وہ نہ پڑھا ہوا تھا، جاہل تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ علی کا قائم مقام کوئی علی جیسا ہو سکتا ہے. بھائی قائم مقام کسے کہتے ہیں؟ قائم مقام کہتے ہیں اگر اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر کوئی دوسرا رکھا جائے اور کوئی فرق نہ آئے. یہی تو ہمارا جھگڑا ہے 1400 سال سے کہ بھائی رسول اللہ کے بعد جسے تمہارا جی چاہتا ہے اپنا خلیفہ بناؤ، مگر یہ یاد رکھنا اسے بنانا کہ اگر رسول اللہ کو ہٹا کر اسے رکھا جائے تو کوئی فرق نظر نہ آئے. اس نے کہا ایکم قائم المقام علی المرتضیٰ. وہ پوچھتا جا رہا ہے مگر کوئی آگے سے جواب نہیں دے رہا. سب خاموش ہیں کہ یہ اور فضائل سنائے. چاہتے تو فوری جواب دے سکتے تھے، لیکن وہ پوچھتا جا رہا ہے، سب سن رہے ہیں، حتیٰ مولا بھی سن رہے ہیں. فرمایا ایکم قائم المقام علی المرتضیٰ ایکم شجیع المتعرض فضلہ علی اعناق الاعداء. فرمایا تم میں سے وہ کون سا بہادر ہے کہ جس کی فضیلت کے اللہ نے دشمنوں کے گلوں میں توق پہنائے ہوئے ہیں.
فرمایا جس کی فضیلت ایسی ہے کہ اس کے سامنے دشمن بھی اپنی گردن نہیں اٹھا سکتا، کہ کوئی ایسا بہادر ہے. اسی لیے تو مولا حسن سے ان کو کیوں دشمنی تھی؟ کیونکہ وہ حسن کریم ہی تھا جس نے جمل میں آگے بڑھ کے ٹانگیں کاٹی تھیں. ان کو اسی لیے تو حسن سے زیادہ مسئلہ ہے نا، کہ حسن ہی وہ امام تھا کہ جو جنگ صفین میں بھی آگے آگے، جنگ جمل میں بھی آگے آگے. میں ایکم الشجی، کون ہے وہ بہادر کہ اللہ نے اعداء کی گردنیں اس کی فضیلت سے جھکا دی ہیں. پھر فرمایا ایکم من وار جسد ابی تراب فی التراب، تم میں سے کون ہے کہ جس نے ابو تراب کے بدن کو تراب میں رکھا تھا؟ تم میں سے کون ہے ایکم مغیر الطینۃ شأنی الکذاب؟ پھر فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس نے اس کے دربار میں مرد کو عورت میں تبدیل کر دیا تھا؟ تم میں سے کون ہے کہ جس نے مرد کو عورت میں تبدیل کر دیا؟ ہر ایک سوال پہ ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیا مولا کی معرفت رکھنے والا عربی تھا کہ جو کیا سوال پوچھ رہا ہے، سوال کیا پوچھ رہا ہے بلکہ اپنے آقا کے فضائل پڑھ رہا ہے، یعنی بتا رہا تھا کہ میں کس کا چاہنے والا ہوں. پھر پوچھا ایکم زائر الکعبۃ ومزار الانام، وہ کون ہے کہ جو کعبے کی زیارت کرتا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، جو خود کعبے کا زائر ہے اور پوری کائنات اس کی زائر ہے. پھر فرمایا ایکم، تم میں سے وہ کون ہے اوسع مائدۃ من سلیمان، فرمایا تم میں سے وہ کون ہے کہ جس کا دسترخوان سلیمان نبی کے دسترخوان سے بھی وسیع ہے، جس کا دسترخوان سلیمان نبی کے دسترخوان سے بھی وسیع ہے. حضرت سلیمان کا دسترخوان ان کے پورے محل اور ان کے پورے علاقے میں بچتا تھا، 45 میل تک کم از کم ان کا دسترخوان بچتا تھا. فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس کا دسترخوان مائدہ سلیمان نبی کے دسترخوان سے بھی بڑا ہے؟ میں کہوں گا حضرت سلیمان نبی کا دسترخوان بڑا طویل تھا، اپنے زمانے کے جنوں انسانوں پرندوں کے لیے وہ کھانا دیتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے محدود تھا. آج پوری کائنات میں جگہ جگہ حسن کا دسترخوان بچھ کے بتا رہا ہے کہ جو اپنے زمانے اور علاقے میں محفوظ اور محدود ہو جائے وہ سلیمان کا دسترخوان ہے، جو کائنات پہ چھا جائے وہ حسن کا دسترخوان ہے. جو کائنات پہ چھا جائے وہ دسترخوان حسن مجتبیٰ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جس کی ماں کے حق مہر میں اللہ نے زمین کو رکھا ہو. یعنی پوری کائنات میں جتنا اناج اگتا ہے یہ حق مہر جناب سیدہ ہے. اب جو بھی کچھ بھی کھا رہا ہے وہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. اب یہ لوگوں پر ہے، یا تو انہیں مان کے اس کو حلال کر کے کھائیں یا انہیں بھونک کے حرام کر کے کھائیں. یہ بالکل اسی طرح عطا کر رہے ہیں جیسے پروردگار اپنے کافر نہ ماننے والے کو بھی دیتا ہے. یہی تو سبب ہے نا، جب امیر کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ تو آپ کو امام مانتے نہیں، آپ پھر بھی مشورے، آپ پھر بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، پھر بھی مشورے دے رہے ہیں. امام نے فرمایا بالکل اسی طرح جیسے رب اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. وہ بھول گئے ہیں کہ وہ اس کے بندے ہیں، رب نہیں بھولتا کہ یہ میرے بندے ہیں. کہا یہ بھول گئے ہیں میں ان کا امام ہوں، میں کیسے بھول جاؤں میں ان کا امام ہوں. بس یہ وہ کریم گھرانہ ہے. اچھا، اعرابی نے جب سوال پیش کیے، سوال کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اے اعرابی تمہاری منزل ہم ہیں، بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو. اس نے کہا مولا میرے کچھ سوال ہیں. کہا کرو سوال. کہنے لگا مولا یہ بتائیں کرم کیا ہے؟ مل کرم، مولا کرم کیا ہے؟ امام علیہ السلام کا کیا خوبصورت جملہ، فرمایا الکرم العطیۃ قبل السؤال. فرمایا کرم یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیا جائے.
سوال کرنے سے پہلے عطا کیا جائے. وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ فِي الْمَحَلِ، فرمایا کرم یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں دسترخوان بچھاؤ، تم مخلوق خدا کو کھانا کھلاؤ. بس امام حسن علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے کوشش کیا کریں. امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا بڑا فقیر ہوں، بڑا غریب ہوں، کیا کروں؟ مولا نے فرمایا اپنے گھر میں دسترخوان بچھاؤ. کہا مولا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیسے؟ امام نے فرمایا جس حد تک ہو سکتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، فرمایا وہ اپنے دسترخوان میں اضافہ کر دے. جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ اپنے دسترخوان میں اضافہ کر دے. بس عزیزان محترم، امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کریم اہل بیت ہیں، ان کے چاہنے والے بھی اس کرم کی جھلک دکھلائیں. آپ کے ارد گرد، آپ کے عزیز و اقارب میں جو لوگ آپ کے محتاج ہیں، جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، مانگنے سے پہلے جو عطا کریں، وہ حسن کے چاہنے والے ہیں. چونکہ وقت ختم ہو گیا اور مجھے منقبت بھی پڑھنی تھی، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو امام علیہ السلام کی اس خوشی کے صدقے جو جو حاجات رکھتے ہیں تمام حاجات کو پورا فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے آج جن مومنین نے افطاری کا اہتمام کیا، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرما. امام حسن علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہم سب کو امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اللہ اس ذکر کے صدقے، امام حسن کی خوشی کے صدقے میں دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار اللہ تشیع کو عالم کفر پر فتح و نصرت عطا فرما. پروردگار اللہ دشمنان کو ان کے اپنے ہی جال میں تباہ و برباد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك یا ارحم الراحمین. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمہ سید فاطمة الزہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا حسن ابن علی، السلام علیکم ایہا الولی، السلام علیکم ایہا الذکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علی آبائک السبعہ وابنائک الاربعہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.